السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت دی گئی کہ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمان عورتوں کو اس بات کا حکم دے دیجئے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لے۔ یعنی کلام اللہ شریف کی اس آیت میں پردے کا حکم نازل ہوا۔ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُنُوبِهِنَّ کہ عورتیں اپنی اوپر اوڑھنی کو اور سینوں پر چادر وغیرہ کو ڈال لیں۔ اس آیت سے بھی پردے کی جانب اشارہ ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے مجھ کو اور آپ کو زندگی میں کیا کرنا ہے وہ بھی بتلا دیا اور کیا نہیں کرنا ہے وہ بھی بتلا دیا۔ کون سی چیز کرنے پر کیا ہوگا اور اللہ نے جس کو کرنے کا حکم دیا ان کو نہ کرنے پر کیا ہوگا، یہ بھی اللہ نے قرآن و حدیث میں بتلا دیا۔ اور آج کا جو میرا عنوان ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، اس میں موجودہ معاشرے کے لیے اتنا اہم اور ضروری ہے کہ جس کی غفلت میں، جس کی برائی میں، جس کی گناہ کے دلدل میں ہر کوئی نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے اس معاشرے کا سلگتا ہوا موضوع ہے، وہ حساس ہے ایک دم، جو کہ پوری برائیوں کی جڑ میں سمجھتی ہوں، اور وہ ہے بے پردگی۔ آج کا میرا عنوان ہے پردے کی اہمیت اور ہماری لاپرواہی، ہماری غفلت۔ جیسے ہی پردے کا نام آتا ہے سامنے ہمارے چہرے اتر جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہمارے اوپر بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ پردے کا خیال بھی دماغ میں آتے ہی یہ خیال دوبارہ فوری آ جاتا ہے کہ پردہ وہ بھی ہم کو کرنا، پردہ تو ہماری آزادی کو چھیننے والا ہے۔ یہ خیال آتا ہے اور پردہ ترقی کی رکاوٹ سمجھی جاتی ہے۔ پردہ کرنا ہمارے اوپر بہت بوجھ لگ رہا ہے۔ میری بہنوں، مسلمان عورتوں، اللہ کی بندیوں، تم جس اسلام کو فالو کرتی ہو نا، جس اسلام کو اپنا دین کہتی ہو نا، کم از کم ایک مرتبہ اٹھا کے تو دیکھو اس نے تمہارا مقام کیا تھا اور کیا دیا۔ زمانہ جاہلیت اگر آپ دیکھیں گے نا تو معلوم ہوگا کہ ہمارا مقام کیا تھا، اور جب اسلام آیا تو اس نے ہم کو کیا مقام دیا۔ آج اللہ کے حکم پر ہم کو عمل کرنا نہیں ہو رہا ہے نا۔ جب اسلام نہیں تھا تو سب عورتوں کا کیا حال تھا، سنیے۔ زمانہ جاہلیت کیا ہے؟ وہ دور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنانے سے پہلے کا تھا، اس کو کہتے ہیں زمانہ جاہلیت۔ آج پردہ کرنا نہیں ہوتا، اللہ کے حکم پر عمل کرنا نہ ہوتا تو سنو، زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ زمانہ جاہلیت میں عورت ایک استعمال کی چیز سمجھی جاتی تھی، یوز اینڈ تھرو، خرید اور فروخت کی چیز سمجھی جاتی تھی، زندہ دفن کر دی جاتی تھی، جینے کا بھی حق نہیں تھا۔ جب آپ اسلام کے علاوہ جسے بھی دیکھیں، جتنی مذہب کا مطالعہ کریں گی تو سب میں آپ کو سوائے اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی مذہب آپ کو ایسا نہ ملے گا جس میں عورت کو عزت دی، مقام دی ہوگی، اتنی حقوق جتنی کہ اسلام نے دی۔ کوئی بھی مذہب کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، دنیا کے 4 مشہور مذاہب ہیں، اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتی ہوں۔ اس کے علاوہ بھی مذاہب ہیں، اس کو بھی چھوڑ کر ہم آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ دنیا کا ایک مشہور مذاہب ہے جوڈیزم، دوسرا ہے یہودیت، تیسرا ہے عیسائیت، چوتھا ہندوازم۔ یعنی ہندوازم یعنی ہندو دھرم میں عورتوں کو برائی کی جڑ کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی وفاداری ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا شوہر مر گیا ہو اور اس کو جلا نہ دیا گیا ہو۔ یعنی کسی دھرم میں بھی عورتوں کی عزت نہ تھی، لیکن جب اسلام آیا تو عورتوں کو مقام، عورتوں کی عزت کو، عورتوں کی مرتبہ کو بڑھا دیا۔ اور اللہ کہتی ہوں قیامت تک کوئی مذہب
اس کو اتنا مقام نہیں دے سکتا جتنا کہ مقام بلند کیا اسلام نے عورتوں کا۔ جہاں اسلام نے عورتوں کو ماں بنا دیا، وہیں اولاد کے لیے اس کی خدمت کرنے پر ان کے قدموں میں جنت کو لا کر ڈال دیا۔ جہاں بیٹی بنایا نا، اسلام نے بیٹی کو باپ کی جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، اگر کوئی باپ اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے، ان کا اچھی جگہ نکاح کرتا ہے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو وہ باپ اور میں جنت میں ایسے رہیں گے، اور وسطیٰ اور سبابہ کی انگلی کو دکھائے، یہ 2 انگلی جس طرح آپس میں ملی ہوئی ہیں، بالکل اسی طرح جنت میں ہم دونوں ہوں گے۔ سبحان اللہ! کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ایسے ہوں گے، یعنی جنت میں بالکل ملے ہوں گے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، ہر گناہ کی جڑ جو ہے وہ بے پردگی ہے، اس لیے پردے کا خاص خیال رکھا جائے۔ خود بھی پردہ کیجیے اور اپنی بچیوں کو بھی کروائیے۔ میری بہنوں، ایک مرتبہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں، ایک بار ایک کپڑا پہن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر پھیر لی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے اسماء، جب عورت بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کے جسم سے کچھ بھی دکھنا جائز نہیں سوائے اس کے چہرے اور ہتھیلی کے۔ تو اس حدیث سے اس بات کا صاف پتہ چلتا ہے کہ باریک کپڑا پہننا بھی پردہ کے خلاف ہے۔ اور نہ جانے آج کیسے کیسے لباس نکل چکے ہیں، اور ہماری مائیں اور بہنیں بہت ہی شوق سے پہن رہی ہیں اور اپنی بچیوں کو بھی پہنا رہی ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، آج ہمیں کیا ہو گیا ہے، دن رات بے حیائی بے پردگی بڑھتی جا رہی ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اللہ کے واسطے پردے کا اہتمام کیجیے اور غفلت کے پردے کو ہٹا لیجیے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی پردہ میں رہنے والی بنائے اور دوسروں تک یہ بات پہنچانے والی بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پورا پردہ کرنے والی بنائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔